اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، کہ لوگ جب اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے مطابق ہر جگہ موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں جا کر، تو وہاں لوگوں سے آڑ لے لیتے ہیں، پردہ ڈال لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ کہیں میرا گناہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، کہیں میرا عیب لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن انہیں یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھنی چاہیے، لا یستخفون من اللہ، اللہ سے وہ کبھی نہیں چھپ سکتے۔ وہ جہاں گناہ کریں، تنہائی میں کریں یا باہر ظاہر طور پر گناہ کریں، تنہائی ہو یا ان کی جلوت ہو یا چار دیواری ہو یا ظاہری طور پر، جہاں بھی وہ ہوں گے اللہ انہیں دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ رب العزت اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ سے غیب میں ڈرتا ہے اور کون ہے جو اللہ سے غیب میں نہیں ڈرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ اور موبائل کی صورت میں، سوشل میڈیا سائٹس اور ایپس کی صورت میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمارے ایمان بالغیب کو پرکھا جا رہا ہے کہ کون ہے جو تنہائیوں میں جا کر برائیاں کرتا ہے اور برائیاں دیکھتا ہے، اور کون ہے جو تنہائی میں بھی جا کر اپنے خدا سے ڈرتا رہتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ کی صورت میں، اس موبائل کی صورت میں، جہاں ہم ایک بار کلک کریں تو جو کچھ دیکھنا چاہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں روک ٹوک نہیں، ہمیں قدغن نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ یہ جاننا چاہتا ہے من یخافہ بالغیب، کون ہے جو غیب میں ڈرتا ہے اور کون ہے جو غیب میں گناہ کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے دنیا والا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ بندے کو یاد کروا رہا ہے، بندے تجھے تیرا خدا تو ہم وقت دیکھ رہا ہے، وہ تو تجھے ہر وقت پرکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اسے محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یوم قیامت جا کر ہر چیز ہمارے بدن کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بول کر اللہ کے ہاں گواہی دے گا۔ اور وہ گواہی کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے دن بندوں کے چہروں پہ، ان کی زبانوں پہ ہم مورے لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر انسانوں کے ہاتھ بھی بولیں گے، پھر انسانوں کے قدم بھی گواہیاں دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ انسان کیا اعمال کرتے رہے، انسان کیا کماتے رہے۔ ظاہر میں ہوتے تھے تو یہ بڑے پارسا بنتے تھے، اور جب تنہائیوں میں جاتے تھے تو وہاں سارے گناہ کر لیتے تھے، وہاں ہر طرح کی کرتوت کر لیتے تھے، بدکاریاں کر لیتے تھے، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے، لوگوں کو اپنا ظاہر دکھاتے تو پارسائی کا لبادہ اوڑھ لیتے، تقوی ظاہر کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر انسان کیا ہر عضو بولے گا۔ تو آج دیکھ لیجئے ہماری اکثریت جب رات ہوتی ہے تو اپنے روم میں علیحدہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنا انٹرنیٹ چلاتے ہیں، اپنی 4G کو چلاتے ہیں، اور ڈرتے جو ہی کوئی پاؤں کی آٹ سنائی دے تو وہاں بدک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کہیں میری سکرین کے اوپر چلنے والے کنٹینٹ کو کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کوئی مطلع تو نہیں ہو گیا، کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ میں اپنے بسترے میں چھپ کر کیا دیکھ رہا ہوں، اپنے بسترے میں چھپ کر میں کیا گناہ کر رہا ہوں۔